ضیاء الحق مرزئی کا دور حکومت چونکہ براہ راست قادیانی جماعت کا پاکستان میں حکمرانی کا آغاز تھا اور اس دور میں قادیانی رویہ بہت اگریسو ہو چکا ہوا تھا کہ قادیانی گنڈے مسلمانوں پہ حملہ کرنے یا مسلمانوں کی مساجد چھیننے میں کوئی تعامل نہ کیا کرتے 1978 سے لے کر 1981 کے عرصے میں پاکستان بھر میں 20 سے زائد مسلمانوں کی مساجد کو قادیانیوں کی ملکیت میں دیا گیا تھا اور اس ہی مدت میں کوئی 30 سے 40 مسلمان قادیانیوں کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے، جن میں پولیس نے اکثریت قتل واقعات کی ایف آئی آر درج تک نہ کی اور قتل میں نامزد قادیانی راتوں رات پاکستان سے یورپی ممالک کو بھیج دیے گئے۔ مگر اس کے باوجود 2 واقعات ایسے بھی ہوئے کہ قادیانیوں نے روز روشن مسلمانوں کو قتل کیا۔ حسب معمول پولیس نے قادیانیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا اور ضیاء الحق قادیانی کے ذاتی حکم پر اخبارات میں قادیانیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل کی خبر نشر کرنے پہ مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ اگرچہ ضیاء دور میں ریاستی تعاون سے قادیانی غنڈہ گردی کے بہت سے واقعات ہیں، مگر ان میں سے 2 واقعات ایسے ہیں جن میں قادیانیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو شہید ہوتے دیکھ مقامی افراد نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے حکومتی انتظامیہ کو مجبور کر دیا کہ قادیانی غنڈوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو اور اخبارات میں بھی قادیانیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل ہونے کی خبریں شائع ہو گئیں، جس کی وجہ سے ضیاء قادیانی کی قادیانی نواز حکومت مجبور ہو گئی کہ قتل جیسے سنگین جرم میں ملوث قادیانی گنڈوں کو گرفتار کرنا ہی پڑا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پنجاب کے شہر ساہیوال میں ہوا کہ ساہیوال میں قادیانی جماعت پولیس اور ریاستی انتظامیہ کے تعاون سے ایک تو کھلے عام اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا شروع کر دی انہوں نے، تو دوسرا اپنی عبادت گاہ کو وسیع کر کے اس کے در و دیوار پہ اسلامی شاعر کو لکھ کر اپنی عبادت گاہ کو مسلمانوں کی مسجد ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا تو یہ قانون بھی بنا دیا گیا تھا کہ قادیانی اپنی مساجد یا گھروں پہ اسلامی شاعر کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اس ہی قانون کو ضیاء قادیانی نے اپنا قادیانی ہونے کو چھپانے کے لیے اس قانون کو اپنے نام سے مشہور کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اکتوبر 1984 میں قادیانی عبادت گاہ پہ اسلامی شاعر لکھنے پہ ساہیوال کے مسلمانوں نے پولیس کو مطلع کیا کہ قادیانی اسلامی شاعر استعمال کر کے قانون شکنی کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مگر پولیس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ پولیس کا اعلیٰ افسر جو کہ ایک قادیانی تھا جس کا نام قاضی ایاز احمد تھا، یہ افسر مسلمانوں کے سخت خلاف تھا۔ اس پولیس افسر کے پاس جب مسلمانوں نے شکایت کی کہ قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ پہ کلمہ لکھا ہے اور یہ ایک قانون شکنی ہے، تو اس قادیانی افسر ایاز احمد نے کہا کہ میں کوئی کافر نہیں ہوں جو اسلامی شاعر مٹاتا پھروں، جو دلیل ہے کہ قادیانیوں نے ساہیوال کی انتظامیہ کی ملی بھگت سے یہ قانون شکنی کی تھی۔ مسلمانوں کی شکایت پہ جب پولیس نے کوئی کارروائی نہ کی تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قادیانی عبادت گاہ سے اسلامی شاعر کو مٹا دیتے ہیں۔ اس طرح اکتوبر 1984 کے وسط میں مسلمانوں نے قادیانی عبادت گاہ پہ لکھے
کلمہ مٹانے کی کوشش کی تو قادیانی گنڈوں اور مقامی تھانے کی پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ان کو منتشر کر دیا۔ یعنی ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ضیاء نے مرزائیوں پہ اسلامی شاعر پہ پابندی عائد کی تھی، تو دوسری طرف پولیس خود مرزائیوں کے ساتھ مل ان کے لکھے اسلامی شاعر کی مٹانے کی کوشش کو ختم کر رہے تھے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ جس کا وزیر محمود ہارون قادیانی تھا، محمود ہارون کا باپ عبداللہ ہارون تھا، جس کو مرزا قادیانی کے پیروکار صحابی کہتے ہیں معاذ اللہ، اور عبداللہ ہارون نے ساری زندگی قادیانی جماعت کی خدمت کی تھی۔ اس ناپاک قادیانی کے نام پہ پاکستان کی کئی شہروں اور عمارتوں کا نام بھی ہے، جن کو بدلنے کی پاکستان کے دین فروش ملا نے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں کی۔ تو جو پولیس قادیانی وزیر کے حکم کی تابع ہوگی وہ کیسے مسلمانوں کی حمایت کر سکتی ہے؟ اس واقعے کے بعد قادیانی عبادت گاہ کے چاروں طرف پولیس نے مورچہ بنا کر قادیانی عبادت گاہ کی حفاظت شروع کر دی، اور قادیانی گنڈوں نے بھی مسلح ہو 24 گھنٹے عبادت گاہ پہ پہرا لگا دیا۔ قادیانی جماعت کے ایک اہم فرد جو پولیس کا ریٹائرڈ افسر ملک محمد دین بھی تھا، جس نے ایک پلان کے تحت اپنے ایک جاسوس کو مسلمانوں کی مسجد بھیج کر یہ خبر دی کہ فلاں دن فجر کی نماز کے بعد قادیانی عبادت گاہ پہ پولیس کا پہرا نہیں ہوگا، اس لیے آپ لوگ آ جائیں اور قادیانی عبادت گاہ پہ لکھے کلمے کو مٹا دیں۔ 28 اکتوبر کو 20 لڑکے قادیانی عبادت گاہ سے کلمہ مٹانے کے لیے آئے ہی تھے کہ پہلے سے منتظر قادیانیوں نے ان پہ فائرنگ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ کیونکہ صبح کے وقت ہوا تھا اور ساہیوال کہ اس محلے ہوا جہاں یہ واردات ہوئی، تو بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا۔ قادیانی غنڈہ گردی کے یہ چشمدید گواہ تھے، اس لیے تھوڑی دیر بعد ہی ساہیوال بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ قادیانیوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور پولیس اس واقعے کی نہ تو ایف آئی آر درج کر رہی ہے اور نہ ہی قادیانی غنڈوں قاتلوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ساہیوال میں عوامی احتجاج شروع ہو گیا، پولیس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایف آئی آر بھی درج کرے اور قاتلوں کو گرفتار بھی کرے۔ ہنگامہ آرائی اور نقص امن کے ڈر سے پولیس کو مجبوراً قادیانیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا پڑی، اور عوام کے شدید دباؤ سے تھانے کے قادیانی انسپکٹر ایاز احمد کو فارغ کیا گیا۔ اس کے باوجود پولیس نے قصداً ایسی ایف آئی آر بنائی جس میں قادیانی قاتلوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ ایف آئی آر میں 20 سے زائد غلطیاں قصداً درج کی گئیں کہ مقصد یہ تھا کہ عدالت میں ان کا سارا ایڈوانٹیج قادیانیوں کو جائے۔ کیونکہ عوامی دباؤ بہت زیادہ تھا، اس لیے ضیاء حکومت کو یہ مقدمہ فوجی عدالت میں لانا پڑا کہ عوام کو اطمینان ہو جائے کہ قاتلوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بے شمار لوگوں نے قادیانیوں کو مسلمانوں کو قتل کرتے دیکھا تھا۔ ملٹری کورٹ میں وہ لوگ آئے اور گواہی دی کہ فلاں فلاں قادیانی نے فائرنگ کر کے اور بمبوں کے ذریعے مسلمانوں کو ہلاک کیا۔ ایسی صورتحال میں ضیاء حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ملزمان کو سزائے موت سنا کر عوام کو تسلی دے دی جائے، مگر سزائے موت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا 6 ماہ کے بعد 2 قادیانیوں کو سزائے موت اور دیگر کو 7 سال قید سنا دی گئی۔ اگلے 4 سال تک قادیانیوں کی سزائے موت کے پھانسی کے حکم کے کاغذات پہ ضیاء الحق
کے پاس پڑے ہوئے تھے یہ کاغذات، مگر اس نے ان کے اوپر دستخط نہیں کیے، یعنی یہ ڈیتھ وارنٹ تھے اور سزائے موت پر عمل اسی وقت ہونا تھا کہ ضیاء الحق ان کے اوپر اپنے سائن کر دیتا اور پھر اس کے بعد ملزم کو پھانسی دی جاتی. لیکن کیونکہ ضیاء الحق نے 4 سال تک ان کاغذات کو جو ہے اس پہ سائن نہیں کیے، اپنی فائل میں ہی رکھے رہے، اور اس لیے قادیانی قاتلوں کو پھانسی بھی نہ ہو سکی. اب یہ ضیاء الحق کو دیکھ لیں جس کے پاس ملک کے وزیر اعظم اور ایک انتہائی مقبول لیڈر بھٹو کا جیسے ہی ڈیتھ وارنٹ آتا ہے تو ضیاء اسی وقت اس پہ دستخط کر دیتا ہے اور غالباً 1 یا 2 دن میں بھٹو کو پھانسی دے دی جاتی ہے، جبکہ دنیا بھر کے سربراہان نے بھٹو کو پھانسی نہ دینے کی اپیل بھی کی تھی. یہ ضیاء الحق جس کے پاس پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ڈیتھ وارنٹ جیسے ہی آتے تھے وہ فوراً ان پہ سائن کر دیتا تھا، اور یوں درجنوں بے گناہ پیپلز پارٹی کے افراد کو پھانسی بھی دی گئی. مگر حیرت یہ ہے کہ قادیانی قاتلوں کے ڈیتھ وارنٹ 4 سال تک اس کے پاس رہے، مگر ضیاء مرزئی نے ان پہ دستخط نہ کیے، جس کی وجہ سے قادیانیوں کی سزائے موت کو عملی شکل نہ دی گئی. اس واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ضیاء اپنے ہم مذہب قادیانی جنہوں نے مسلمانوں کو روز روشن قتل کیا تھا ان کو سزائے موت ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ قادیانی جماعت غیر اسلامی اور لبرل یہی جھوٹ بکتے رہتے ہیں کہ ضیاء قادیانیوں کو سزا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتا تھا، جبکہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے. لیکن ضیاء کے 11 سالہ دور میں نہ تو کسی قادیانی کو پھانسی ہوئی، نہ ہی قادیانی گنڈوں جن پہ قتل و توہین اور اسلامی شاعر استعمال کرنے پہ کوئی سخت سزائیں قادیانیوں کو دی گئی تھیں. البتہ پرانے قادیانی افراد کے انٹرویو سے ہمیں یہ سچ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کسی قادیانی کو مجبوراً جیل بھی بھیجا گیا تو جیل عملے نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، حتیٰ کہ وزیر جیل قادیانیوں کے پاس آ کے تو ان کی شکایات سنا کرتا تھا اور ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز دی جاتی تھیں. اور تو اور جیل کے اندر قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی کھلی اجازت ہوا کرتی تھی، جس کا سب ثبوت جو ہے قادیانیوں کی اپنی زبانی اس کلپ کے آخر میں سن سکتے ہیں. ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضیاء حکومت کی پالیسی یہی تھی کہ قادیانیوں کو زیادہ سے زیادہ مرات ملیں. ضیاء چونکہ ایک نظریاتی قادیانی تھا اور قادیانی جماعت کی خدمت کرنا اپنا مذہبی فریضہ جانتا تھا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کسی قادیانی کو سزائے موت دیتا. اگرچہ ضیاء کے دور کے بہت سے پاک فوج مسلمان افسران جانتے تھے کہ ضیاء قادیانی ہے، مگر انہوں نے اپنی نوکریاں بچانے کے لیے ختم نبوت اور پاکستان سے بدترین غداری کی، جس کی وجہ سے وہ انشاءاللہ جہنم کے کتے بنیں گے. اور یہی حال فوج کے موجودہ مسلمان افسران کا بھی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ فوجی سربراہ قمر باجوہ GHQ میں بہت سے مرزئی ہیں، مگر یہ اسلام اور ملک سے مسلسل غداری کر رہے ہیں کہ زندیق مرزئیوں کو پاکستان کا مالک بنا رہے ہیں. ان بغیرت فوجی افسران نے انتہا کر دی ہے بے شرمی کی کہ یہ اپنے دین، اپنے رسول، اس کے دشمنوں کو جو ہے یہ سلام کرتے ہیں، اور بلکہ پاکستان کی فوج کا ادارہ مکمل طور پہ قادیانی ادارہ بن چکا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج افغانستان اور کشمیر کھو گیا، افغانستان سے بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے کہ ان کے سارے ہمارے لیڈر جب بہن چود قادیانی ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں یہ امید ہو کہ پاکستان میں کوئی ترقی ہوگی،
پانی بجلی لوگوں کو ملے گا، لوگوں کے معاشی حالات اچھے ہوں گے، یہ سب کچھ قادیانیوں نے پیدا کیا ہوا ہے، اور یہاں مکمل گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں نوجوان نسل کو جو ہے ہمارے ہی جو نام نہاد عاشقان رسول علماء بنتے پھرتے ہیں، ان کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ وہ قادیانی کو قادیانی کہہ سکیں، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم جان کا نذرانہ بھی دے دیں گے۔ تو یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، پاکستان کے اور اسلام کے لیے انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے کہ ہم کھل کے مرزئی کو مرزئی کہیں۔ یہ کیسی حکمت عملی ہے کہ ہمارے سامنے پاکستان کا وزیر اعظم سے لے کر ایک تھانے دار تک مرزئی بن چکا ہوا ہے، اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ 80% مرزئی بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں کے اندر مرزئی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسلام آئے گا۔ ہم میں اتنی جرأت نہیں کہ کافر کو کافر کہہ سکیں، اور باتیں کر رہے ہیں کہ جی اسلام آئے گا۔ ایسی گمراہی پھیلانا یہ اسلام اور ملک سے مسلسل غداری ہے کہ زندیق مرزئیوں کو پاکستان بنایا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بے شک ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے سروائیول سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں پہرا دینا ہے، اور یہ بالکل اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہر کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگرچہ ضیاء دور میں ساہیوال کے علاوہ سندھ کے شہر سکر میں بھی مرزئیوں نے دستی بمبوں سے حملہ کر کے مسلمان مسجد میں نمازیوں کو شہید کر دیا تھا، مگر قادیانی قاتلوں کو سزائے موت بھی سنائی گئی، لیکن پھر وہی ٹیکنیک، وہی طریقہ کار اپنایا گیا کہ ضیاء الحق کے پاس ڈیتھ وارنٹ ان کے آئے تو اس نے 3 یا 4 سال تک ان کاغذات کے اوپر سائن نہ کیے۔ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ضیاء الحق جیسا سفاک قاتل جو چھوٹے چھوٹے باتوں کے اوپر لوگوں کو پھانسی دے دیا کرتا تھا، مگر روز روشن جن قادیانیوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ان کو اس بغیرت آدمی نے سزائے موت نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ یہ خود بھی مرزئی تھا، اور مرزئیوں کے لیے اس نے پاکستان کو ایک مرزئیت کا ہب بنا دیا۔ جیسا کہ میں اکیلا ہی ہمیشہ سے اس سچ کو بیان کرتا چلا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ پاکستان کی ISI کے کم و بیش تمام سربراہ جو ہیں وہ قادیانی رہتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح مزید ایک اور قادیانی ISI سربراہ جنرل غلام جیلانی جو پنجاب کا گورنر بھی تھا، جنرل جیلانی قادیانی نے سب سے پہلے جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے ان اہم مولویوں کو 30 لاکھ روپیہ فی مولوی رقم دے کر خرید لیا کہ وہ قاتل مرزئیوں کی سزائے موت کی معافی پہ کوئی ہنگامہ نہ کریں، اور اس کے بعد جیلانی نے عدالت کے فیصلے کو اپنے طور پہ کالے دم قرار دیتے ہوئے اپنے ہم مذہب مرزئیوں کا دفاع کرتے ہوئے یہ رپورٹ دی کہ قادیانیوں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی ہے، جس کے نتیجے میں بلوائی مارے گئے، لہٰذا ان کی سزائے موت معاف کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ حقائق کے برعکس تھا کہ قادیانی قاتل جس کا نام رانا نعیم الدین تھا نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ نماز فجر سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مسلمان قادیانی عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور مسجد کے اندر لکھا کلمہ مٹانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے 2 مرزئیوں کو پکڑ لیا، جس پہ قادیانی قاتل خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ اپنی مسجد کے کمرے سے بندوق لایا۔ یعنی قادیانی ایک طرف تو عدم تشدد کے علمدار بھی کلواتے ہیں،
تو دوسری طرف اپنی عبادت گاہ میں آتشی ہتھیار اور اجرتی قاتلوں کو بھی لا کر رکھتے ہیں۔ قادیانی قاتل رانا نعیم الدین کے مطابق اس نے پہلے ہوائی فائر کیا، جس میں مسلمانوں نے کہا کہ ہم ان پٹاخوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قادیانی قاتل رانا نعیم الدین نے کہا کہ اس نے 2 فائر کیے، جس کے نتیجے میں 2 شخص ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ ایک لاش قادیانی عبادت گاہ میں گری اور دوسری لاش قادیانی عبادت گاہ کے باہر گری۔ تو قادیانی قاتل رانا نعیم الدین کا جھوٹ یہاں ہی پکڑا جاتا ہے کہ قانون کے مطابق قادیانی اپنی عبادت گاہ کے باہر کوئی اسلامی شاعر نہیں لکھ سکتے، اس لیے مسلمانوں کا جو اعتراض تھا وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کے باہر لکھے کلمے پہ تھا اور وہ اس کو ہی مٹا رہے تھے، مگر پہلے سے مورچہ زن مرزئی قاتلوں نے مسلمانوں پہ فائرنگ شروع کر دی۔ بے شک مسلمانوں کو مارنے کا پلان جو تھا وہ پہلے سے بنایا گیا تھا، کیونکہ قادیانی جانتے تھے کہ علاقے کا تھانے دار ایاز احمد ایک مرزئی ہے، لہٰذا کلمہ مٹانے والے نہتوں کو قتل بھی کر دیا گیا تو پولیس قادیانی حمایت میں ہی رپورٹ تیار کرے گی، اور یہی ایک منصوبہ بندی تھی۔ اور ہوا بھی ایسے کہ پولیس لاشوں کو غائب کر رہی تھی کہ اسی دوران اہل علاقہ وہاں جمع ہو گئے، تو پولیس نے 2 لاشوں کی بنیاد پر چند قادیانیوں کو باعزت تھانے لے آئے اور FIR درج کرنے سے پرہیز کرتے رہے، مگر مسلمان وکلا اور ساہیوال شہریوں کے دباؤ کی وجہ سے واقعے کے کوئی 15-20 گھنٹے کے بعد FIR درج کی گئی۔ اس کے علاوہ اس کیس میں دوسرا مرزئی جس کا نام الیاس منیر تھا، وہ اپنے انٹرویو میں بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھا کہ اس نے دھماکے کی آواز سنی۔ الیاس منیر کے مطابق 3 دھماکے ہوئے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ گولیوں کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ دھماکے تھے، تو گولی کی آواز اور دھماکے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قادیانیوں نے مسجد کے باہر اپنے مورچوں سے کسی دستی بم کا استعمال کیا ہوگا۔ جو گولی کی آواز ہوتی ہے اس میں گونج ہوتی ہے، نہ کہ دھماکے کی آواز نہیں ہوتی اس میں۔ تو یہی سچ جو ہے وہ الیاس منیر نے اس کلپ میں 3 بار دھماکے کی آواز کے بارے میں وہ ذکر کر رہا ہے۔ تو ساہیوال کی قادیانی عبادت گاہ دراصل آتشی اسلحے کا ذخیرہ تھی۔ قادیانی قاتل رانا نعیم الدین کے مطابق وہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور مسلمان کلمہ مٹانے آگے، مگر الیاس منیر جو قادیانی عبادت گاہ کا امام بھی تھا، اس کا بیان یہ ہے کہ جب 2 شخص قتل ہو گئے تو وہ قادیانی عبادت گاہ آیا اور صورتحال سے اس کو جانکاری ہوئی۔ اس کے بعد وہ قادیانی قاتل رانا نعیم الدین کے گھر گیا اور اس کو بتایا کہ آپ کی اور میری آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ اب اگر بقول الیاس منیر وہ اس قتل میں شریک نہیں تھا تو اس نے کیوں یہ بات کہی کہ قاتل رانا نعیم کے ساتھ اس کی آزمائش بھی شروع ہو گئی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ الیاس منیر بھی فائرنگ کرنے والوں میں شامل تھا۔ جب ان سے قتل ہو گیا تو تب ہی الیاس منیر کو احساس ہوا کہ اب ان پہ مقدمہ قتل بن سکتا ہے، اس لیے اس نے رانا نعیم کو یہ کہا کہ اب تمہاری اور میری آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اگر وہ اس قتل میں انوالو نہیں تھا تو وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اس کی آزمائش بھی شروع ہو چکی ہے؟ ظاہر ہے کہ سچ یہ ہے کہ یہ زیادہ قادیانی تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ فائرنگ کی، جس میں الیاس جو تھا وہ بھی شامل تھا۔
رانا نعیم اپنے بیان میں کہہ رہا ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہوا تو مسلمانوں نے کلمہ مٹانا شروع کر دیا، جبکہ الیاس منیر کہہ رہا ہے کہ قتل کے واقعے کے بعد قادیانی اپنی فجر کی نماز ادا کرنے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل رانا نعیم نے فجر کی نماز وقت سے قبل ہی تنہا ادا کی، جو کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، مگر کیونکہ قادیانی اس سارے واقعات کو بیان کرنے میں اتنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ تسلسل قائم نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کے جھوٹ ان کی اپنی زبانی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ قادیانی مربی الیاس منیر بتا رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانی عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے تھے، چنیوٹ اور سیالکوٹ وغیرہ میں حملے ہو رہے تھے، اس لیے ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ان کی ساہیوال کی عبادت گاہ پہ بھی حملہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس خاطر قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہ کے باہر ہی قادیانی افراد کو اپنی عبادت گاہ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پہ لگا دیا تھا، تاکہ کوئی مسلمان اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مسلمان وہاں کلمہ مٹانے آئے تو قادیانیوں نے ان کو اپنی عبادت گاہ کے باہر ہی روک کر ان کو قتل کیا، اور ایک لاش کو بعد میں مسجد کے اندر لے آئے تاکہ اپنے بیان میں یہ کہہ سکیں کہ مسلمان اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس قسم کے بہت سے جھوٹ قادیانیوں کی اپنی زبان اس ویڈیو کے آخر میں سنے جا سکتے ہیں۔ اس رودات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لبرل جو اس قدر زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں پہ ظلم ہوتا ہے، حالات تو واقعات لبرل کے بیان کے منافی ہیں، اور اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ضیاء الحق قادیانیوں کا مخالف نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے قاتل قادیانیوں کے ڈیتھ وارنٹ تک پہ بھی 4 سال گزرنے کے باوجود اس خبیث نے جو ہے سزائے موت پہ عمل نہ ہونے دیا، جو دلیل ہے کہ ضیاء ایک تو خود قادیانی تھا اور دوسرا قادیانی قاتلوں کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ مگر بد نصیبی یہ ہے کہ جس شخص کو قادیانیوں نے قتل کیا، اس کی بیٹی بے ضمیر رنڈی جب حکومت میں آئی تو اس کتیا نے تمام مرزئیوں کو جیل سے جرمنی بھیج دیا۔ یوں قاتل مرزئی یورپ میں آباد ہوئے، اور آج فخریہ طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے خلیفہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم جیل میں رہے، لیکن ہمیں کوئی مسلمان پھانسی نہ دے سکا۔ تو یہ اصل حق کہانی تو یہ ہے کہ ضیاء الحق تو خود قادیانی تھا، وہ ان لوگوں کو کیسے پھانسی دیتا، ورنہ وہ مافیا جو ہے قادیانی وہ تو اس کو اڑا کے رکھ دیتے، کیونکہ یہ ان کا بندہ تھا، یہودیوں کا بندہ تھا، قادیانیوں کا بندہ تھا، ان کے لیے کام کر رہا تھا پاکستان کو۔ اور آج بہت سارے مولوی اس قدر بغیرت ہیں کہ یہ جان کر بھی کہ یہ ضیاء الحق وہ بندہ ہے جس نے 3 بار قرآن جو ہے اس کا حلف توڑا، 17,000 مجاہدین مسلمانوں کو فلسطین کے اندر جا کے شہید کیا۔ یہ وہ مجاہدین تھے جو اسرائیلیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور یہ مولوی اس قدر بے غیرت ہیں کہ اس قادیانی کو جو ہے وہ مسلمان کہہ رہے ہیں، اور جو ذوالفقار علی بھٹو جس نے اپنی جان پہ کھیل کے قادیانیوں کو جو ہے کافر قرار دیا، اس کے خلاف اتنی بکواس کرتے ہیں، یہ جان کر بھی کہ وہی اللہ نے اس بندے کو شرف دیا تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے، لیکن ان بغیرتوں میں شرم نہیں ہے کہ ایسے سچے عاشق رسول کو جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں بارہا اس بابت کھول بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کے ہر ریاستی ادارے پہ مرزئی گرفت بہت مضبوط شروع دن سے ہی رہتی چلی آئی ہے۔
ناموس رسالت کے سچے سپاہی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پہلی اور آخری دفعہ مرزائیوں کی ریاستی گرفت کو کمزور کرنے کا مبارک عمل شروع کیا تھا، مگر ہمارے ملک کے دینی طبقے نے ختم نبوت کے مقدس نظریے سے غداری کی اور قادیانیوں کے اسلام و پاکستان منصوبے کا حصہ بن گئے، جس کی وجہ سے پاکستان سے قادیانی مخالف بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور قادیانی دوست حکومتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بے شک موجودہ دور کے علماء بھی کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر خادم حسین جو مالونہ کو رہا کرنے والے باجوہ کو گستاخ رسول قرار دیتا تھا، تو کبھی اس کو اب اسلام کا مجاہد اور صحابہ کی صاف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اب گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو 1400 سال سے حل شدہ ہے، اب اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، خود فیصلہ کرو کہ اگر ختم نبوت کا مسئلہ 1400 سال سے حل شدہ تھا تو پھر 1953 کی تحریک میں 10,000 مسلمانوں نے اپنی گردنیں کس مسئلے کو حل کروانے کے لیے کٹوائی تھیں؟ کیوں کر 1974 میں ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تحریک چلائی گئی، اور پھر کیوں قومی اسمبلی میں مسئلہ ختم نبوت پہ ایک طویل بحث ہوئی؟ مولوی خادم حسین کو شاید علم نہیں کہ جب 1974 میں قادیانی خلیفہ مرزا ناصر قومی اسمبلی میں اپنی جماعت کا موقف دینے آیا تھا تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو کب کا طے ہو چکا ہوا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری امتی نبی مانتے ہیں۔ قادیانی موقف تو ہمیشہ سے یہی رہتا چلا آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ تو حل شدہ ہے، مگر مولویوں نے اس کو مسئلہ بنا دیا ہوا ہے، اور اگر یہی قادیانیوں کی بات مولوی کوئی کرے تو جو مسئلہ ختم نبوت پہ دھرنا دے، کئی غریب بچوں کو شہید کروا، آج یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ 1400 سال پہلے حل ہو گیا تھا، لہذا اب اس مسئلے پہ بات کرنے کی بجائے لوگوں کے معاشی مسائل حل کیے جائیں، پانی، بجلی، روٹی، کپڑا دیا جائے۔ بھائی قادیانی مسئلہ جو ہے وہ ختم نبوت مسئلہ جو ہے وہ یقیناً اور یقیناً ہر دور میں ابھرتا ہے، اور اس مسئلے کو اسلام دوست جو ہیں وہ اپنے طور پر کبھی جہاد کر کے اور کبھی قومی اسمبلی میں جا کے تو اس مسئلے سے نپٹتے ہیں۔ بالکل ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی کسی بھی رنگ میں نہیں آئے گا، لیکن مسئلہ تو ایگزسٹ کر رہا ہے ملک میں۔ آج ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی اس کوشش میں ہے کہ پاکستان سے جو ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر ان کے خواہشات کے مطابق قانون سازی ہو جائے۔ تو مسئلہ تو ہے، تو حل جو ہے اس کو کیا جائے گا اسی صورت میں کہ ہم مرزائی کو مرزائی بولیں اور اس مسئلے کو بتائیں کہ جناب یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے سے ہم انحراف نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر جو ہے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنائیں۔ تو یقیناً ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جس سے جو ہے گمراہی پھیلتی ہے۔ مسئلہ روٹی کا، بجلی کا، پانی کا اسی وقت طے ہوگا جب پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر اسلام، عوام، پاکستان دوست لوگ آئیں گے، اور قادیانی جو ہیں وہ تمام کے تمام جو ریاست کے مالک بنے ہوئے ہیں وہ اسلام، پاکستان اور عوام دشمن ہیں۔ تو آپ ان کی اسمبلی سے کہہ رہے ہو کہ بھئی اب یہ ہمیں روٹی دو، ہمیں وہ دو، یہ دو، واٹ از دس؟ یہ تو لاجیکل بات نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ایک طرف پاکستان کے وزراء اعظم
فوجی سربراہان، ہر وزیر، مشیر، وکیل، جج، جرنیل، سب کے سب قادیانی ہوں، پاکستان ایک قادیانی ریاست بن چکا ہو، آئے روز نظریہ ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہوں، تمام شاتم رسول و معلومہ رہا کر دیے جا رہے ہوں، عاشقان رسول کو پھانسیاں دی جا رہی ہوں، تعلیمی نصاب میں نظریہ ختم نبوت کے منافی کھلے طور پہ مضمون شائع ہوتے ہوں، مگر یہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ 1400 سال قبل حل ہو چکا، لہذا اس پہ بات نہ کریں بلکہ قومی اسمبلی حضور کی امت کے مسائل یعنی پانی، بجلی، روٹی کا مسئلہ حل کرے۔ یہ جاہل مولوی یہ تک نہیں جانتا کہ قومی اسمبلی کے اراکین، اکثریت اراکین جو مرزئی لٹیرے ہیں یا مرزئی نواز ہیں، کیا اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسائل حل کریں گے؟ قومی اسمبلی تو چلتی ہی مرزا مسرور کے اشارے پہ ہے۔ جو قومی اسمبلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ آور ہوتی ہو، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل اب کیسے حل کرے گی؟ بتائیں تو صحیح ہے۔ ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو شدید ترین خطرات درپیش ہوں اور کہا جائے کہ قادیانی قومی اسمبلی امت کے پانی، بجلی، روٹی کے مسائل حل کرے۔ ظاہر ہے نارمل حالات ہوتے تو یہ اس بیان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، مگر بحرانی حالات، جن حالات میں ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نظریے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، قانون بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے، مسئلہ ختم نبوت کو جو ہے وہ قادیانی منشا کے اوپر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان بحرانی حالات میں ایسے بیانات مکمل طور پہ گمراہ کن ہیں، اور پہلے سے جو ہے اولیاء مقبول جان زاد احمد، جماعت غیر اسلامی قادیانیوں نے قوم کو پچھلے 50 سال سے کم گمراہ کیا ہے، جو اب خادم صاحب آگے ہیں بیچ میں۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ختم نبوت پر شدید حملہ ہے، جس کے لیے قوم کو ہر وقت چکنا رکھنا ہر عاشق رسول کا اولین فرض بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کے مذہبی اسکالرز، بے شمار فنڈز اکٹھا کرنے والی ختم نبوت تنظیموں نے جولائی 1977 سے لے کر اب تک پاکستان کے ریاستی اداروں کو مرزئی تسلط سے روکنے کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ البتہ انہوں نے ضیاء مرزئی کی حکومت کی حمایت کی تھی اور پاکستان میں مرزئی تسلط کی ارادی اور غیر ارادی طور پہ راہ ہموار کرنے کا سنگین جرم انہی کے سر پر ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں قادیانی غیر مسلم ہونے کے باوجود، آبادی کا 2% سے کم ہونے کے باوجود، یہ قادیانی جو ہیں پاکستان کو قادیان کا، اسلام کا نہیں، قادیان کا مضبوط ترین قلعہ بنا چکے ہوئے ہیں، اور اس قلعے کی بنیادوں میں نام نہاد عاشقان رسول نے بھی کا بھی حصہ ہے، جنہوں نے نظریہ ختم نبوت سے غداری کی، گاڑیاں لیں ضیاء دلے سے، اس سے پلاٹس لیے اور قادیانیوں کو فری ہینڈ دے دیا۔ تو ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اور یہ دانت بھی کمزور ہوں تو پھر تو وہ بندی رہیں گی نا چیزیں۔ پاکستان میں اسلام دشمن مرزئی تسلط، بھارت اسلام و پاکستان دشمن، بھارت کے اندر جو ہے شیو سینا کا راج، افغانستان میں پاکستان دشمن قوتوں کا اکٹھا ہونا، یہ کوئی
امر اتفاق نہیں ہے، بلکہ دانستہ طور پر پاکستان کی مرزئی اسٹیبلشمنٹ نے ان تمام دشمنوں سے ساز باز کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان مشکل ترین دور میں داخل ہو گیا۔ افغانستان میں را اور CIA، ایسٹ، طالبان اور داعش وغیرہ مل کر وہاں اہم رہنماؤں کو قتل کر نئی نسلی جنگ کا آغاز کرنے والے ہیں، مگر پاکستان کی مرزئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صہیونی منصوبے کے مطابق طالبان کو اپنا اثاثہ قرار دے کر پاکستان کو خواہ مخواہ بنیاد پرست طالبان سے نتھی کر امریکہ کو ڈو مور کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ مرزئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان بھارت اور افغانستان کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہوا ہے، مگر ہمارے نام نہاد عاشقان رسول اسی مرزئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مرزئی جرنیلوں کی چمچہ گیری کرتے ہیں۔ بے شک پاکستان کی GHQ کو گرینڈ ہاؤس آف قادیان کھل کر کہنا ہی عشق رسول کا تقاضا ہے کہ بے شک GHQ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے جتنے ماشاء اللہ بھی پاکستان میں لگے ہیں وہ قادیانی منشا پر لگے ہیں، قادیانی جرنیلوں نے لگائے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جاہل مولویوں کو تو معلوم نہیں کہ برٹش انڈیا آرمی کے جو جرنیل تھے وہ قادیانی تھے، اور وہی پاکستان میں آ کے جو ہے وہ مسلمان کی پہچان سے آئے اور ان کو ہم نے سلام کرنا شروع کر دیا، اور وہ تو پلید مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں جن کو ہم بڑے کہتے ہیں جی پاک فوج کو سلام۔ بے شک پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، جب تک ان کی کمانڈ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آتی تب تک فوج کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یقیناً ISI تو بنائی ہی قادیانیوں نے ہے، ان کے تمام جو ہیں وہ سربراہ 98% بالکل قادیانی ہی ہیں۔ شاید کوئی اکا دکا ہوگا جو غیر قادیانی ہوگا، لیکن قادیانی نواز تو ضرور ہوگا۔ تو یہ ساری جو پاکستان کی جو ہے ریاستی سٹرکچر اس میں سب قادیانی ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم عوام کو، نوجوانوں کو اس سچ کی آگاہی کرنے سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ جھوٹے نعرے بھی کہ ہم ناموس رسالت کے لیے قادیانیوں کے خلاف ایک معاذ بنائیں گے، اور چاہے اس کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے۔ جان کوئی نہیں مانگ رہا بھائی، سچ تو بولو، وہ بول نہیں سکتے اور دعوے اتنے بڑے بڑے اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جب تک میری طرح کھل کر پاک فوج سے قادیانی اثر کو ختم کرنے کی حق بات نہیں کی جاتی، جب تک پاکستان کی عدلیہ، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، مالیہ، سب وزارتوں سے قادیانیوں کو نہیں ہٹانے کا جائز مطالبہ کیا جاتا، جب تک مسلمان کے روپ میں مرزئی سیاستدانوں کو مرزئی نہیں کہا جاتا، جب تک قومی اسمبلی میں مرزئیوں کو جو ہے روکا نہیں جاتا کہ وہ مسلمان کی شناخت سے مسلمانوں کے ووٹ لے کے قومی اسمبلی میں آ کر مرزیت کے مفاد کے لیے کام کریں، جب تک تمام سرکاری اداروں سے مرزئی تسلط ختم نہیں کیا جاتا، تب تک مسئلہ ختم نبوت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نبھائی ہی نہیں جا سکتی۔ مرزئی کو مرزئی نہ کہنے والے کو حق نہیں کہ وہ ختم نبوت جیسے اہم مسئلے پہ کوئی پنڈال سجائے۔ باجوہ کے مرزئی ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں، یعنی ایسا ثبوت جس میں باجوہ خود اپنی زبان سے کہے کہ وہ زندیق مرزئی ہے، لا حول ولا۔ جبکہ باجوہ کی بیوی کا مرزئی ہونا ثابت، ربوہ ٹائمز صاف طور پہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں جرنیل مرزئی تھے، مگر جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اب باجوہ صاحب پہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے، مرزئی
باجوہ صاحب کو فوجی سربراہ بننے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. باجوہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں عوام کو بتائے. یہ مرزئی اس کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو خاموش رہے، اور وہ خاموش ہے. تو جس آدمی کے اندر غیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اگر اس کے اندر ہوتی، وہ آ کے اعلان کرتا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں قادیانیوں پر، میں لعنت بھیجتا ہوں مرزا کذاب تھا وہ، اور اس کو ماننے والے سب زندیق ہیں، کافر ہیں. لیکن ایک لفظ تو اس نے کہا نہیں. ہمارے مولوی اس کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور بغیرتی کی حد ہے کہ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کہ باجوہ مسلمان ہے. اس کے باوجود اس کا نکاح، بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں، مسلمان کی شہرت اس کو دیتے ہیں. اب یہ تو اسلام اس کی تو اجازت ہی نہیں دیتا. تو اگر باجوہ مرزئی نہیں تو پھر کر لے نا ربوہ ٹائمز پہ مقدمہ. کہتے ہیں ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں، مگر حکمت عملی سے کام لیتے ہیں. یہ اچھی حکمت عملی ہے کہ اللہ کہتا ہے کافر کو کافر بولو، مولوی کہتا ہے حکمت عملی کی وجہ سے مرزئی کو مرزئی نہیں بلکہ اسلام کا سپہ سالار بولو. یہ حکمت عملی ہے پاکستان کے واحد قادیان شکن بھٹو کے بارے میں. کیا یہ حکمت عملی ہے کہ قادیانی پروپیگنڈے کو بنیاد بنا کر اس کو کوسا جائے، برا بلا کہا جائے، اور قادیانیوں کے پیچھے نماز ادا کرنے والے اولیاء یا خاندانی مرزئی جمالی کو عاشق رسول کہا جائے؟ لوگوں خود سوچو. اور یہ حکمت عملی نہیں، ایجنسی عملی ہے. اور ایجنسی بھی کون سی؟ قادیانیوں کی. پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک. اور وہاں پر ہمارے ایک مکرم و محترم بزرگ جو اس وقت ادھیڑ عمری میں تھے، رانا نعیم الدین صاحب موجود تھے. اور رانا نعیم الدین صاحب نے جو خود یہ واقعہ دیکھا اور جو وہاں پر مسجد میں بیتا، وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. جب میں حضرت سلام پھیریا ہی نہیں 2 نفل پڑھ کے، تو پھر میں دیکھا تو بندے بندے اتنے ہو گئے رکشے سے آ کے. انہوں قدیر نو تے نثار نو پکڑ لیا. انہوں نے پکڑ لیا تو جب میں دیکھا، میں پھر اندر بڑھ گیا اپنے جس میں کمرے ٹھہریا تھا. اندر بڑھنے نہ میں دیکھا اپنی بندوق چکی تو انہوں نے کلمہ مٹانا شروع کر دیتا اور گینتیاں بیلچے مارنے شروع ہو گیا. پہ منار ٹالو. جب کلمہ منانے سے گھوڑیاں بن کے کوئی سیڑھیاں لا کے انہوں نے کم کیتا. تو میں ایک ہوائی فائر کیتا. ہوائی فائر تے وہ کہنے یہ جے پٹاکیاں نو اسی دیکھیا ہویا، اسی نہیں کدی بھی ڈراں گے. تو پھر میں جب انہوں نے 2 دروازیاں سے کلمہ مٹاتا، اور اس سے پہلے کتے انہوں دا جامعہ رشیدیہ دا سگا جلسہ کٹھے ہوئے تھے. اور جلسہ ختم ہونے تے انہوں نے گروہ نو ادھر رکشیاں تے ٹانگیاں تے بھیجیا. کم سے کم 32 بندے مسجد دے اندر آ گئے اور 30-32 بندے باہر سے گئے ہجا ہور آ رہے تھے قافلے دی صورت. مولوی کہندے سب کو مٹا دینا، انہوں دے گھراں نو بھی ساڑ دینا. میں تو حیران ہو گیا. پھر میں ہوائی فائر کیتا، وہ کہندے اسی نہیں انہوں نے پٹاکے. پھر میں جب میرے بل نو وہ مڑے، میں ادھر نو پھر ڈائریکٹ فائر 2 کیتے. 2 ڈائریکٹ فائر کرنے دے نال 2 بندے تو موقع دے میں کہ ایک زخمی ہو گیا. اور زخمی نو لے کے نٹھ گئے. تو 2 بندے جڑے وہ اتھے ہی ایک اندرے پیا رہا مسجد دے، ایک مسجد دے دروازے سے باہر. وہ بھی اپنی ساری جگہ پیا رہا، سڑک پر بھی نہیں پہنچ سکیا. جی ناظرین محترم، ابھی ہم رانا نعیم الدین صاحب سے اس مساجد گوجرانوالا اور چنیوٹ وغیرہ کی مساجد کی پیشانیوں پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو رات کے اندھیرے میں آ کر انہوں نے مٹایا مولویوں نے. اور اسی تسلسل میں انہوں نے ساہیوال کی مسجد
احمدیہ کی پیشانی پر لکھے ہوئے کلمے کو بھی مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں ہماری جماعت کے خدام کی ڈیوٹی لگتی رہی، مسجد میں، مسجد کے باہر سامنے پہرا دیں اور کسی مولوی کو، کسی شرپسند کو اس قسم کی حرکت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ تو یہ ڈیوٹیاں لگ رہی تھیں اور یہ ماحول اور یہ اس قسم کی کیفیت چل رہی تھی۔ اسی دوران تیار کر کے وہ جمع کروائی ہے رات 10 بجے کے۔ اچھا، یہ صبح واقعہ ہوا ہے فجر سے پہلے؟ فجر سے پہلے واقعہ، اور رات 10 بجے اس کی ایف آئی آر 10 بجے تیار ہوئی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جو 4-5 افراد جن کو لے کے گئے ہیں تھانے کہ آپ سے گواہیاں لینی ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے ہیں تو ان کے سامنے گواہیاں دینی ہے کہ کس طرح واقعہ ہوا، تو ہمیں انہوں نے گرفتار نہیں کیا، ہمیں تھانے میں ایک کمرے میں بٹھائے رکھا ہے۔ اور گرفتار ظاہر ہے کہ اس وقت تک کر نہیں سکتے تھے جب تک ایف آئی آر نہ کٹتی۔ درست۔ اور ایف آئی آر آئی ہے رات 10 بجے کے قریب، اور مسجد کے اندر آ گئے؟ مسجد کے پہلے باہر آئے ہیں۔ باہر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، 3 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے ان میں سے بعض نے اپنی بازوؤں میں لے کر گھیرا ڈال لیا، ان کو ایک قسم کا پکڑ لیا وہاں پہ، اور باقیوں نے پھر کارروائی شروع کی، ایک دوسرے کے کندھوں پہ سوار ہو کر اوپر سے کلمہ مٹانا شروع کر دیا۔ آپ اس وقت کہاں تھے؟ مجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی، پڑ جاتا، وہ سچ تو واضح ہی تھا، اور اس میں آپ اندازہ کریں کہ قاضی ایاز صاحب جو تھانے دار تھے وہاں پہ، ایس ایچ او تھے، جن کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں، بڑا اچھا ذکر کیا تھا کہ میرے پاس آئے تھے مولوی کہ کلمہ مٹواؤ، تو میں نے کہا کہ میں نے وردی پہنی ہے تو اتنا ہی کافر ہو گیا ہوں، کلمے مٹاتا پھروں، میں نے مولویوں کو یہ جواب دیا۔ تو وہ تھانے دار تھے، وہی ذمہ دار تھے اس تفتیش کے، کیونکہ ان کے علاقے میں ہوا تھا واقعہ، بالکل آدھا کلومیٹر بھی نہیں تھا فاصلہ تھانے سے ہماری مسجد کا۔ مقصد تھا ان کا، مثال کے طور پر رانا صاحب تو انہوں نے اعتراف کیا ہی تھا اور حقیقت بھی تھی۔ مجھے انہوں نے اس لیے اس میں ملوث کیا کہ ان کا مولوی مارا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے مولوی کو لینا ہے، اور 3-4 ہمارے جو ساتھی تھے نوجوان، وہ چونکہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے واقعے کو دیکھا تھا، ان کے سامنے ہوا، تو اس لحاظ سے ان کو ملوث کر لیا، اور 2 وکلاء کو، چودھری حفیظ الدین صاحب اور شاہد نصیر صاحب کو انہوں نے ملوث کیا تاکہ یہ ان کی قانونی مدد نہ کر سکیں بعد میں کیس کی پیروی نہ کر کیس سکیں۔ کی پیروی کے سلسلے میں۔ اور 2 افراد کو اس لیے ملوث کیا کہ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے کہ ان سے کچھ نہ کچھ ہم اپنی روٹیاں اکٹھی کریں گے۔ پھر ملک محمدین صاحب جو ہمارے بزرگ تھے، ریٹائرڈ انسپیکٹر پولیس، ان کو اس لیے ملوث کیا کہ ان کے تعلقات تھے پولیس وغیرہ میں، تاکہ وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اس مقدمے کو اپنے صحیح طور پر چلنے، تفتیش کے مرحلے کو اپنی مرضی کے مطابق یا صحیح طور پر وہ چلنے نہ چلا پائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے ان کے مقاصد تھے۔ مختلف افراد کو مختلف کرداروں کے حوالے سے وہ اس واقعے سے 1 ماہ قبل ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ایک احمدی نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست وہاں جامعہ رشیدیہ کے ساتھ پولی ٹیکنک کالج ہے اس میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ آج جامعہ رشیدیہ میں یہ منصوبہ بنا ہے کہ آج رات ان کی مسجد سے جا کے کلمہ طیبہ مٹانا ہے، تو اس کے لیے آپ جو بھی احتیاطی اور دفاعی تدبیریں کر سکتے ہیں تو کر لیں۔
تو میں ساتھ ہی پچھلی گلی میں ہمارے میاں محمد عاشق صاحب تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے، سیکرٹری مال بھی تھے، ان کے گھر میں فون لگا ہوا تھا. تو وہاں سے جا کے میں نے امیر صاحب کو فون کیا تو اس پر امیر صاحب نے جو بھی انتظامی تھی، شہر کی انتظامیہ تھی، ان سے رابطہ کیا. تو اس پر پولیس کی بھاری نفری مسجد پہنچ گئی اور انہوں نے اپنی وہاں پہ پوزیشن سنبھالی اور اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے جو بھی کارروائی کی. تو اس رات جو ہمارے تھانے دار تھے ہمارے اے ڈویژن کے، ہمارے مسجد کے قریب ہی تھانہ تھا، تو وہاں قاضی ایاز احمد صاحب بہت اچھے انسان تھے، وہ بھی مسجد آئے اور انہوں نے میری بیٹھک میں ہی بیٹھ کر یہ بات امیر صاحب کو بتائی، اور بھی دوست تھے، کہ پچھلے ہفتے مولوی میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں ان قادیانی کی مسجد پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو مٹاؤ. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر میں نے وردی پہن لی ہے تو میں اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو گیا ہوں جو کلمہ مٹاتا پھروں. یعنی اتنی ایمانی غیرت ان ہاں میں زندہ تھی. زندہ تھی، اور اچھا انسان تھا. اس نے بعد میں بھی اس کے پتہ چلا کہ اس نے دیانتداری کے ساتھ ہماری جب واقعہ ہوا ہے بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی. وہ آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. تو بہرحال تو یہ ہمارے اس واقعے کی ایک قسم کا سمجھ لیں کہ آغاز تھا. اور اس وقت کے بعد اگلے دن تو پھر پولیس واپس چلی گئی جو بھاری تعداد میں آئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ تو اتنی تعداد میں نہیں تھا انہوں نے رہنا، لیکن انہوں نے ایک مستقل وہاں پہ چوکی سی بنا دی مسجد کے پاس، مسجد کے سامنے ہی، کہ ڈیوٹی لگا دی. 4-5 پولیس مین تھے، ایک حوالدار تھا، تو وہ نگرانی کریں، اس حفاظت کریں جو بھی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اس واقعے سے 1 ماہ قبل ایک رات عشاء کی نماز کے بعد ہمارے ایک احمدی نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست وہاں جامعہ رشیدیہ کے ساتھ پولی ٹیکنک کالج ہے اس میں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ آج جامعہ رشیدیہ میں یہ منصوبہ بنا ہے کہ آج رات ان کی مسجد سے جا کے کلمہ طیبہ مٹانا ہے. تو اس کے لیے آپ جو بھی احتیاطی اور دفاعی تدبیریں کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو میں ساتھ ہی پچھلی گلی میں ہمارے میاں محمد عاشق صاحب تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے، سیکرٹری مال بھی تھے، ان کے گھر میں فون لگا ہوا تھا. تو وہاں سے جا کے میں نے امیر صاحب کو فون کیا تو اس پر امیر صاحب نے جو بھی انتظامی تھی، شہر کی انتظامیہ تھی، ان سے رابطہ کیا. تو اس پر پولیس کی بھاری نفری مسجد پہنچ گئی اور انہوں نے اپنی وہاں پہ پوزیشن سنبھالی اور اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے جو بھی کارروائی کی. تو اس رات جو ہمارے تھانے دار تھے ہمارے اے ڈویژن کے، ہمارے مسجد کے قریب ہی تھانہ تھا، تو وہاں قاضی ایاز احمد صاحب بہت اچھے انسان تھے، وہ بھی مسجد آئے اور انہوں نے میری بیٹھک میں ہی بیٹھ کر یہ بات امیر صاحب کو بتائی، اور بھی دوست تھے، کہ پچھلے ہفتے مولوی میرے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں ان قادیانی کی مسجد پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس کو مٹاؤ. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر میں نے وردی پہن لی ہے تو میں اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو گیا ہوں جو کلمہ مٹاتا پھروں. یعنی اتنی ایمانی غیرت ان میں زندہ تھی. زندہ تھی، اور اچھا انسان تھا. اس نے بعد میں بھی اس کے پتہ چلا کہ اس نے دیانتداری کے ساتھ ہماری جب واقعہ ہوا ہے بہت دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی. وہ آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی. تو بہرحال تو یہ ہمارے
اس واقعے کی ایک قسم کا سمجھ لیں کہ آغاز تھا، اور اس وقت کے بعد اگلے دن تو پھر پولیس واپس چلی گئی جو بھاری تعداد میں آئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ تو اتنی تعداد میں نہیں تھا انہوں نے رہنا، لیکن انہوں نے ایک مستقل وہاں پہ چوکی سی بنا دی مسجد کے پاس، مسجد کے سامنے ہی، کہ ڈیوٹی لگا دی. 4-5 پولیس مین تھے، ایک حوالدار تھا، تو وہ نگرانی کریں، اس حفاظت کریں جو بھی. تو وہ پھر آہستہ آہستہ میری پھر تبدیلی ہو گئی مقامی سے، اور وہاں پہ دفتر میں مولانا عبد المالک خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور 1983 میں پھر میری مولانا عبد المالک خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی حضور کی منظوری سے ساہیوال جماعت میں. اچھا. اور مئی 1983 میں وہاں پہ گیا. جزاکم اللہ. چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. صبح کے وقت نماز فجر سے پہلے، ابھی اذان بھی نہیں تھی ہوئی، تو انہوں نے حلہ بولا ہے. اس وقت میں جب باہر پہنچا ہوں مسجد کے سین میں قدم رکھا ہے، تو رانا صاحب سین میں بڑے زور کے ساتھ اردو میں یہ کہہ رہے تھے کہ کون ہو تم کلمہ مٹانے والے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ میری اور آپ کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں. جی معزز ناظرین، بیان کریں اس واقعے کو. تو ایک اطلاع کے مطابق جنرل رضا نے یہ پیغام دیا تھا تمام اخبارات کو کہ جس نے اس واقعے کی خبر دی وہ اپنے آپ کو بند سمجھے. چنانچہ اگلے روز کسی اخبار میں اس واقعے کی خبر نہیں آئی. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے رک کر لکھا ہے، ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، شاہپور جیل میں کوئی دلچسپ ایمان افروز واقعات ہوں تو وہ بتائیں ہمیں. شاہپور جیل میں اصل وہ ہم 35 آدمی تھے نا، کٹھے رہتے تھے. تو اشرف علی شاہ صاحب بہت اچھے آدمی تھے. تو جب وہ 35 آدمی جو تھے وہ چلے گئے، تو مجھے ہسپتال میں جو تھا نا انہوں نے جگہ دے دی، چارپائی یہ وہ. تو وہاں آدمی ہوتے تھے، ان کو میں تبلیغ بھی کرتا تھا، اور وہ لوگ بڑے متاثر تھے. اور کوئی تکلیف مجھے اس شاہپور جیل میں اشرف علی شاہ صاحب کے زمانے میں نہیں ہوئی. ایک بات دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب پہلے مقدمے میں آیا ہوں نا جیل میں، تو اس وقت اشرف علی شاہ صاحب یہ تھے سپرنٹینڈنٹ جیل تھے. جب میں جیل میں پہنچا تو مجھے 20 کلاس لگوائی تھی. امداد شاہ ہمدانی ایڈوکیٹ تھے، شیعہ ہیں. تو جب میں مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوا نا، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو یہ صاحب یہ کس میں ہے؟ کلمہ طیبہ کا بیج میں لگایا ہوا تھا. تو انہوں نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے کہا کہ آپ دوسرا کلمہ طیبہ کا بیج بھی لگا لیں. تو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے وکیل ہیں جناب، ہم درخواست ضمانت دیتے ہیں. درخواست ضمانت دی. سرکاری وکیل نے کہا نہیں جناب ضمانت نہیں ہونی چاہیے، نوٹس 2 دن کا دینا چاہیے. ہر 2 دن کا نوٹس دیا گیا. اس کے بعد امداد شاہ ہمدانی نے میری 20 کلاس لگوائی، تو میں جیل میں پہنچ گیا. تو اشرف علی شاہ صاحب کی بات کر رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں صبح سویرے میرے پاس پہنچے، 20 کلاس میں تھا. انہوں نے کہا بھائی سرگودا میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ جہانگیر محمد یویا جو ہے اس کے خلاف یہ مقدمہ بن گیا. اس وقت بڑا شور مچا تھا اخباروں میں کہ قادیانی وکیل عدالت میں مقدمہ اپنا کلمہ طیبہ کا بیج لگا کر پیش ہو گیا. ایسی خبریں انہوں نے لگائی تھی اخباروں میں. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ مجھے بڑا افسوس ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتا بتائیں. وہاں بھی کلاس والے رہنے والے تھے، ان کو میں نے خوب تبلیغ کی، اور وہ میرے ضلع خوشاب کے رہنے، اب بھی وہ مجھے ملتے ہیں. تو وہاں تکلیف یعنی احمدیوں کا عمومی طور پہ جو اثر ہے وہ اچھا ہوا. ہاں بہت جیل میں رہنے کا بہت اچھا ہوا. اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل عقائد ان کے کیا ہے، اور غلط طور پہ ان کو وہ کہتے تھے بھائی بات یہ کلمہ طیبہ کی یہ تو دشمنی کر رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں. اچھا، اب ایک بات اور جو میں پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ جیل میں بہت سے لوگوں سے آپ کے تعلقات بنے، وہ لوگ باہر بھی آپ سے بعد میں ملے، تو ان لوگوں نے باہر آ کے کیا تاثر دیا دوسرے لوگوں کو؟ انہی کا اپنا تصر تھا کہ جو ہمارے خلاف جو آرڈیننس جاری ہوا ہے ان کا نہیں، اکثریت قوم کا یہی تصر ہے کہ سب خلاف ہے اس کی. لیکن جو مولوی ہیں چند وہ شرارت مچاتے ہیں اور بھڑکا کر. وہ چیمبر بھی میرا گرا دیا تھا جوہرآباد میں وہ مولوی تھے، انہوں نے جناب چیمبر گرا دیا. اور پھر سیشن جج صاحب تھے میاں حبیب الرحمان، اس نے میری ضمانت لی تھی، اس کو بھی گالیاں دی. لیکن مولوی جو ہے پھر ڈر جاتے ہیں یہ لوگ ان سے، اور وہ ان کے اثر کے نیچے آ جاتے ہیں، اور اب بھی اثر کے نیچے حکومت بھی ڈرتی ہے. اچھا، یہ تو ایک